یہ قصہ 5 سال پرانا ہے۔ تب میری عمر 15 سال تھی۔ میں نے ونٹر ویکیشن کی وجہ سے سلیپ اوور کا پلان بنایا تھا۔ اس دن بھی موسم بہت خراب تھا اور عام دنوں کی طرح بہت بارش ہو رہی تھی۔ میرے کچھ دوست مجھ سے ملنے آئے۔ کائے، جان، نک، روبن اور مارکس، یہ میرے بچپن کے 5 دوست تھے۔ روبن کے ساتھ اس کے انکل بریک بھی ہمارا دھیان رکھنے آئے تھے کیونکہ میرے پیرنٹس کافی دنوں سے باہر آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میرے پاس 2 بل ڈاگس بھی تھے جو ہمارے ساتھ تھے۔ ویسے انکل بریک کافی کول اور مزاحیہ انسان ہے، پر ان سے پنگا لینا عقل مندی نہیں۔ وہ پروفیشنل باکسر ہے اور انہوں نے کافی WWE کے ریسلرز کو کوچنگ بھی دی ہوئی ہے۔ اس دن کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی۔ ہم دوستوں کا پلان موویز دیکھنا اور انجوائمنٹ کرنا تھا۔ ہم نے سوچا تھا ہم رات بھر انجوائے کریں گے۔ انکل بریک نے ہمارے لیے پیزا آرڈر کر دیا تھا۔ ہم بے صبری سے مووی دیکھتے ہوئے پیزا کا انتظار کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کافی تنگ کر رہے تھے۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بیل کی آواز آئی۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ پیزا ڈیلیوری مین آیا ہے۔ جب انکل بلیک نے کی ہول سے دیکھا تو انہیں ایک 6 فٹ کا لمبا پیزا ڈیلیوری مین دکھا جس کے چہرے کے عجیب ایکسپریشن دیکھ کر انکل بلیک کو ویئرڈ فیل ہوا۔ جب انکل بلیک پیزا لینے گئے تو ڈیلیوری مین نے کچھ نہیں کہا، بس ایک ہلکی سی اسمائل پاس کی، جسے دیکھ کر انکل بلیک نے فوراً ڈور کلوز کر دیا اور اندر آ گئے اور انہوں نے جو کچھ ہوا ہمیں سب بتایا۔ ہم نے سوچا یہ ویسے ہی کوئی کریپی سا پرسن ہے اور ہم نے زیادہ غور نہیں کیا اور مووی انجوائے کرنے لگے۔ ہم نے ایک دوسرے کو بہت ٹیز کیا اور فن کیا۔ پھر میں اور میرے دوست اوپر فرسٹ فلور کے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں اور روبن اوپر بیڈ والی سائڈ پر سو گئے اور باقی سب دوست نیچے زمین پر۔ ہم نے آپس میں بہت باتیں کی۔ انکل بلیک نیچے نیٹ فلکس انجوائے کر رہے تھے اور ہم لوگ اوپر سونے چلے گئے۔ اچانک آدھی رات کو مجھے کچھ محسوس ہوا۔ اٹھو جلدی اٹھو اٹھو۔ یہ روبن تھا جو بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کیا تھا۔ تم نے کوئی آواز سنی؟ جب میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو صرف بارش ہو رہی تھی اور بجلی کی کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں ڈر گیا۔ جب میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے بھی ٹک ٹک آوازیں آئی۔ اتنے میں اچانک کھڑکی پر ایک ہاتھ اور ایک انسانی پرچھائی نظر آئی۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا کیونکہ میرا کمرہ اوپر فرسٹ فلور پر تھا۔ یہ کیسے ادھر آیا؟ میں فوراً اپنے بیڈ سے بھاگا اور جا کر کھڑکی لاک کر دی۔ مجھے اس کا چہرہ صحیح سے نظر نہیں آیا۔ بارش کی وجہ سے اس کی پرچھائی دھندلی ہو گئی تھی۔ مجھے بس ایک خوفناک ہنسی سنائی دی اور میں اسے دیکھ کر ڈر گیا اور میں جلدی سے بھاگا اور جا کر اپنے سب دوستوں کو نیند سے جگایا۔ اتنے میں اس نے کھڑکی کو زور سے نوک کرنا سٹارٹ کر دیا اور کچھ بربرانا شروع ہو گیا۔ خوف کے مارے مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ ہم سب دوست جلدی سے نیچے گئے اور انکل بلیک کو جگایا۔ انکل بلیک میرے 2 بل ڈاگ کے ساتھ باہر اسے دیکھنے چلے گئے۔ ہم نے جو باہر خوفناک منظر دیکھا ہم سب ڈر گئے۔ میرے روم کی کھڑکی کے باہر ایک بہت بڑا لیڈر پڑا ہوا تھا۔ اسی لیڈر کے سہارے وہ چور اوپر آیا ہوگا اور جو ٹک ٹک کی آواز تھی وہ چور کی لیڈر پہ چڑھنے کی آواز تھی۔ اتنے میں انکل بلیک نے زمین پر پیروں کے قدموں کے نشان دیکھے اور فوراً انہوں نے ان قدموں کا پیچھا کیا۔ انہیں جھاڑیوں میں ایک شخص چھپا ملا۔ میرے بل ڈاگس نے جلدی سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے کاٹ لیا۔ انکل بلیک نے بھی اس چور کو ایسا پنچ مارا کہ وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ پولیس کو کال کرو جلدی سے! اور ہم نے پولیس کو کال کر دیا۔ 10 سے 15 منٹ بعد پولیس آ گئی اور انسپیکٹر نے ہمیں آ کر بتایا کہ یہ شخص پہلے بھی ایسا بہت کچھ کر چکا ہے اور ضمانت پر باہر آیا ہے۔ انکل بلیک نے فوراً انسپیکٹر کو بتایا یہ وہی پیزا ڈیلیوری بوائے ہے جو تھوڑی دیر پہلے پیزا لایا تھا۔ اب جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دونوں بل ڈاگس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ وہ مجھے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔